وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کفر کرنے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر مکے والے آپ کی بات نہیں مان رہے، سردار یہ مالدار چودھری لوگ، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو سب کو یہی جواب ملا تھا، اور ان کی قوموں کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے مال و دولت والے، فراوانی والے، انہوں نے سب سے پہلے ان کا انکار کیا، اور پھر سے انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ وہ اپنے مال کے بل بوتے پر اور چدراہٹ کے بنا پر وہ اوروں کو بھی روکتے تھے کہ تم ان کے ساتھ نہیں جانا، ان کا ایمان نہیں لانا، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر یہ مکے والے سردار نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا پیغام دے رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے مانا ہے یا نہیں مانا، اس لیے آپ میرا پیغام دیتے جائیں۔ تو یہ پہلے بھی چلتا آ رہا ہے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں مال اور دولت کے لحاظ سے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم نہیں عذاب دیے جائیں گے۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں آج دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہوا ہے تو کل قیامت کو ہمیں عذاب دے؟ اگر ہم اللہ کو اچھے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں مال دے رہا ہے نا، ہمیں مال بھی ملا ہے، اولاد بھی ہماری بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہوگا قیامت کے دن جس کا تم ڈرا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہہ دیجئے بے شک میرا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ میرا رب جس کے لیے رزق چاہتا ہے فراخ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یہ کسی کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت ہے کہ اللہ کسی کو مال دے کر آزمانا چاہتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ کفر بھی کرے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرے، نمازیں بھی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے، تو زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی نہ کرے، اکڑتا بھی پھرے تو پھر اس کو مال بھی ملتا جائے، تو یہ اس کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے یہ اس کو پورا کر لے، اس لیے اس اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتے ہیں، کل کو یہ نہ کہے میرے پاس ادھر میں نے یہ کر لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے نہیں دیتے کہ کہیں یہ مال دوسرے جیسے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی نہ پڑ جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ کسی کو فراخ کرتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، کسی کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہمارے اس فلسفے کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم باغی ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم کو مل رہا ہے تو ہم اچھے ہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، بِالَّتِي وہ جو تُقَرِّبُكُمْ کہ وہ تم کو قریب کر دیں، عندنا ہمارے پاس، زلفیٰ بہت زیادہ قریب کرنا، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مگر جو کوئی ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بس یہی لوگ ہیں ان کے لیے دگنا بدلہ ہوگا، بِمَا عَمِلُوا اس چیز کی وجہ جو انہوں نے عمل کیے یا کام کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور وہ بالا خانوں میں ہوں گے بے خوف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ کوئی قربت کا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اولاد زیادہ ہوگی تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض وقت ہوگا کہ یہی مال اور اولاد انسان کی دشمن بن جائے گی، ہاں جس نے عمل اچھے کیے ہوں گے نیک ہوں گے اس کی اولاد بھی نیک ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے ہاں پیش ہو کے جنت میں جائیں گے، تو ورنہ اکثر لوگوں کے مال اور اولاد جو ہے ان کو پکڑائے گی، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ الحاقہ میں کہ قیامت کے دن مجرم کہے گا حالک انی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے ہلاک کر دیا، کہاں ہے وہ میرا مال؟ حالک انی سلطانیہ کہے گا کہاں ہے میری اولاد، کہاں ہے وہ میرے وسائل؟ تو آج کوئی بھی چیز کام نہیں آ رہی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مال ہماری اولادیں ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گی، نہیں، اللہ کے قریب وہ چیز کرے گی جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تو تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارا کردار کیا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ان کے لیے ہم نے دگنا اجر رکھا ہوا ہے اس چیز کا جو وہ کام کرتے رہے، اور وہ کل قیامت کے دن بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جنت میں منزلیں بنائی ہوئی ہیں ان اپنے منازل میں رہتے ہوئے بے خوف و خطر رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔